السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب سفر میں تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک آبادی میں داخل ہوئے اور نماز کے لیے مسجد کا پتہ کیا تو قریب ہی مسجد مل گئی۔ تو وہ صاحب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے لگے تو انہیں خیال آیا کہ اپنی سواری یعنی گھوڑا کس کے حوالے کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں یہ سواری اور اس پر لگی مہنگی زین کوئی چوری کر کے نہ لے جائے۔ ابھی وہ اسی غور و فکر میں تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سامنے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس صاحب نے اس نوجوان کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھ لوں، اتنی دیر تک آپ میرے سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ بے فکر ہو کر نماز کے لیے جائیں، میں آپ کی سواری کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ تو وہ شخص خوش ہوئے اور نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ جب وہ صاحب نماز پڑھ کر واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف وہ بچہ غائب تھا بلکہ گھوڑے کی زین بھی غائب تھی۔ خیر صبر کر کے اس شخص نے بازار کا رخ کیا کہ جا کر نئی زین خرید لوں۔ ایک دکان پر جا کر روکا تو دیکھا کہ وہی زین اس دکاندار کے دکان کے سامنے لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ زین تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ ابھی ابھی ایک بچہ مجھے 2 درہم کے بدلے بیچ کر گیا ہے۔ تو وہ شخص اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا، ارے اللہ کے بندے، تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ 2 درہم حرام نہ کرتا۔ اس صاحب سے دکاندار نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے نماز میں ہی سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھ کر اس لڑکے کو اس خدمت کرنے پر 2 درہم دوں گا، مگر افسوس کہ جلد بازی کی وجہ سے اس نے اپنی کمائی حرام کر لی۔ اگر صبر کر لیتا تو یہی 2 درہم اسے ملتے، مگر ایک جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔